الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعوں میں آپ حضرات کی خدمت میں پل صراط پر ہر انسان کو کیا مراحل پیش آنے والے ہیں اس سے متعلق تفصیل عرض کی جا رہی تھی۔ اس تفصیل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی، اللہ رب العزت کی جانب سے پل صراط پر 7 چیک پوسٹ قائم کیے جائیں گے، اور ہر چیک پوسٹ پر علیحدہ معاملات سے متعلق تحقیق و تفتیش ہوگی۔ جو بندہ مومن اس تحقیق و تفتیش میں کامیاب ہوگا اس کو آگے بڑھنے دیا جائے گا، اور جو سب سے آخری مرحلہ جس کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہے، جس میں اللہ کی جانب سے بندوں کے حقوق سے متعلق پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تو نے دنیا میں کس کو گالیاں دی، تو نے کس کو مارا، تو نے کتنے لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کر لی، کتنے لوگوں کا پیسہ تو نے قبضہ کر لیا، کتنوں کو دھوکہ دیا، کتنوں کے ساتھ فراڈ کیا، جو کچھ معاملات ہوں گے وہ 7ویں چیک پوائنٹ پر ہوں گے۔ 6 چیک پوائنٹ پر لوگوں نے جتنی چیزوں میں کامیابی حاصل کی ہوگی یہاں آ کر پھنس جائیں گے۔ میں نے آپ حضرات سے کہا تھا اسی سے متعلق کچھ اہم باتیں اس جمعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ہمارے سماج میں ایک بہت بڑی اہم کوتاہی جس میں سارا کا سارا سماج مبتلا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ گھرانہ اس سے الگ ہو تو بات ہے اور ہے، ورنہ ہمارے سماج کا بڑا حصہ اس غفلت میں اور اس کوتاہی میں مبتلا ہے۔ وہ کوتاہی کیا ہے؟ وہ کوتاہی ہے وراثت کی تقسیم نہ کرنا، مال وراثت کی تقسیم نہ کرنا۔ علماء نے اپنی کتابوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے، جب دنیا میں کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس انتقال کے بعد اس کے مال کے ساتھ 4 قسم کے حقوق متعلق ہوتے ہیں ترتیب وار۔ مرنے والے کے ساتھ سب سے پہلا حق جو متعلق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پیسوں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ اگر اس کے وارثین میں سے کوئی اور آدمی اٹھ کر اس مرنے والے کے کفن دفن اور قبر کا خرچ
خوشی سے ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، اور اگر کوئی سامنے نہیں آتا تو پھر میت کے مال میں سے متوسط طور پر جو خرچ ہو سکتا ہے اس کے کفن دفن میں اور قبر کے اخراجات میں ان چیزوں کو خرچ کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر میت کی نماز ہو گئی، تدفین عمل میں آ گئی، اس کے بعد تمام وارثین بیٹھ کر یہ دیکھیں گے ہمارا جو باپ مرا ہے یا ہمارا جو بھائی مرا ہے اس نے اپنی زندگی میں کتنے قرضے لیے تھے، اس کا مزاج اپنے قرضوں اور معاملات کو لکھنے کا تھا یا ایسے ہی زبانی وہ کام چلایا کرتا تھا۔ وہ اس کے آس پاس رہنے والے لوگ، خود اس کے گھر والے اس چیز کو بہت اچھا جانتے۔ چنانچہ دوسرا جو حق میت کے مال سے متعلق ہوتا ہے وہ ہے قرضوں کی ادائیگی۔ اب کاپی میں لکھنے کا رواج تھا، تو جن جن لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات متعلق ہیں ان تمام کا حساب و کتاب جوڑ کر میت کے پیسوں کو ان قرضوں کی ادائیگی میں دے دیا جائے گا، اور یہ تمام وارثین پر واجب ہے۔ تمام وارثین کا فرض ہے کہ میت کے تمام قرضوں کو ادا کرے۔ اگر میت کے کچھ قرض ایسے بھی ہوں جو لکھت میں نہ ہوں، لیکن تحقیق کے بعد ثابت ہو جائے کہ میت ان قرضوں میں، ان معاملات میں ملوث اور مبتلا تھا، تو پھر وارثین کا فرض ہے کہ اس قرضے کو بھی ادا کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وارثین کہیں کہ نہیں ہم اپنا تقسیم کریں گے، اپنا تقسیم کا ابھی مرحلہ آیا ہی نہیں۔ دوسرا جو مرحلہ ہے کفن دفن کے بعد وارث کے قرضوں کی ادائیگی کا ہے۔ اگر وارث کے قرضوں کو ادا کرنے میں میت کی ساری جائیداد ختم ہوتی ہے تو ساری کی ساری جائیداد کو لگا دیا جائے گا۔ وارثین کو اگر ایک حبہ بھی نہیں ملتا، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملتی تو اس کا لحاظ نہیں کریں گے۔ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ وارثین کے قرض ادا کرنے کا، اور یہ اتنا شدید اور اہم مرحلہ ہے، جب تک میت کے اس حق کو ادا نہیں کریں گے اس وقت تک اس کی روح بھٹکتی رہے گی، جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی صحابی کا انتقال ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے سے متعلق نماز پڑھانے سے پہلے پلٹ کر پوچھتے، یہ بتاؤ یہ جو میت ہے اس پر کوئی قرض ہے؟ اگر صحابہ کہتے کہ ہاں یہ مقروض ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ جاتے اور صحابہ سے کہتے کہ تم نماز پڑھ لو، میں نماز نہیں پڑھتا۔ اور پھر کوئی ایک صحابی یا اس میت کے متعلق یا رشتہ دار آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طمانینت اور اطمینان دلاتے، یا رسول اللہ اس کا قرض میں ادا کروں گا، میں اس قرض کا ذمہ لیتا ہوں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو قرضوں کے معاملات ہیں یہ حقوق العباد، بندوں کے حق سے تعلق رکھتے ہیں۔ وقت کا نبی بھی اس کے حق میں دعا کرے تو اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ وقت کا نبی بھی اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ لوگوں نے اس چیز کو اتنا آسان اور ہلکا لیا ہوا ہے کہ جس کا کوئی تصور ہی نہیں۔ ہر مرد اور ذمہ دار کی جو سماج کے اندر مختلف قسم کے کاروبار کرتا ہے، مختلف قسم کی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ لوگوں اپنے تمام کے تمام معاملات کو لکھ لیا کرو۔
قرآن مجید کے تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کی جو سب سے بڑی آیت ہے، جو تقریباً 1.5 صفحے پر مشتمل ہے، اس پوری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ اے ایمان والو، جب کسی قسم کا کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرو تو اس معاملے کو لکھ لیا کرو۔ یہ کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ میں یا کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ انسانوں کا پیدا کرنے والا اللہ، اس جہاں کا خالق و مالک اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں اپنے معاملات کو لکھ لیا کرو۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ لکھت پڑھت کے اندر بعض وقت معاملات جن دونوں میں ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دونوں کے دونوں جاہل انگوٹھا چھاپ ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ پھر ان 2 جاہلوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک پڑھے لکھے کو بلا کر لائے، لا کر اپنے معاملات اس سے لکھوائے، اور جو لکھنے والا آتا ہے اللہ نے اس کو خبردار کیا، خبردار کسی کی طرفداری مت کرنا، جو معاملات ہوئے ہیں اور جس طرح تجھے بتایا جا رہا ہے، خدا سے ڈر کر، خدا کا خوف کر کے پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ ان معاملات کو لکھنا۔ پھر اللہ نے مزید فرمایا اس آیت میں کہ جب لکھت پڑھت کا عمل مکمل ہو تو چاہیے کہ اس پر 2 گواہ رکھ لیے جائیں، تاکہ کل کے دن اگر کوئی ایک فریق انکار کر دے اس لکھت پڑھت کا، تو وہ جو 2 گواہ ہیں وہ آ کر کہیں کہ نہیں، وہ صاحب غلط کہہ رہے ہیں، جب یہ دستاویز تیار ہو رہی تھی تو اس وقت ہم وہاں موجود تھے اور ہم نے خود اس پورے معاملے کو دیکھا، سنا اور اپنی رضامندی سے ہم نے دستخط کی، تاکہ ان کی گواہی کے ذریعے جو فریق انکار کر رہا ہے کہ اس کے معاملے کو ختم کیا جائے۔ اور آج سماج کا حال یہ ہے کہ میت کا انتقال ہوتا ہے اور کوئی میت بڑا کاروبار کیا کرتا تھا، لوگوں سے بڑے قرضے لیا کرتا تھا، کاروبار کے اندر تو قرضے دینے کے بھی ہوتے ہیں، آنے کے بھی ہوتے ہیں۔ اب جو وارثین ہوتے ہیں، آنے کے جتنے ہیں وہ سب کے سب اچھی طرح محفوظ کر لیتے ہیں، اور دینے کے جتنے ہوتے ہیں سب کہتے ہیں کہ بھئی وہ شخص ہمیں پتہ نہیں، اور اگر کوئی حجت بازی کرنے لگے تو کہتے ہیں کہ بھئی کیا تم نے ہمیں گواہ بنایا تھا، کیا ہمیں پوچھ کر دیا۔ یہاں تک تو میں نے اپنے ایک ساتھی کی زبان سے سنا کہ میرے اپنے ساتھیوں میں ایک ساتھی نے ایک ساتھی کو قرض دیا تھا، تقریباً 8.25 لاکھ روپے کا۔ موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے بھی متعین نہیں رکھا، اس بندے کا انتقال ہو گیا، دوسرے ساتھی کا جس کو قرض دیا گیا تھا، اور بڑا صاحب حیثیت تھا، صاحب جائیداد تھا۔ اب جب اس شخص نے قرض دینے والے نے سنا کہ میرے اس ساتھی کا انتقال ہو گیا تو اب اس کو اپنے پیسوں کی فکر ہوئی، چنانچہ فوراً وہ اپنے گاؤں سے نکل کر ساتھی کا جہاں انتقال ہوا تھا اس کے گاؤں پہنچا، اور پہنچ کر ان کے جو ورثاء بھائی وغیرہ تھے میت کے، ان سے کہا کہ بھئی تمہارے بھائی مجھ سے قرضہ لیے تھے، یہ چٹھی ہے، یہ لکھت پڑھت ہے۔ تو دوسرے بھائیوں نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ دوسرے بھائی نے فوراً باہر نکل کر کہا کہ مولانا آئیے، اور فوراً گاڑی اسٹارٹ کی، ان کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور سیدھے قبرستان لے گئے، اور قبر کے سامنے کھڑا کر کے کہا کہ تم نے جس کو پیسے دیے تھے وہ یہاں ہے، اب اس سے پوچھو۔ یہ کوئی اس کی داستان میں نہیں سنا رہا، میں اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی پر جو گزری اس کا سچا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ لوگوں کے معاملات ہیں، ورثاء کے۔ ورثاء کا فرض ہے کہ میت کے انتقال کے بعد پہلا حق جو ان پر عائد ہوتا ہے وہ حق یہ ہے کہ اس کے کفن دفن کا خرچ کیا جائے۔ پھر دوسرا حق جو اس میت کے مال پر عائد ہوتا ہے ورثاء پر، وہ ہے میت کے قرضوں کی تحقیق اور اس کی ادائیگی کا اہتمام۔
اور یہ قرضوں کی ادائیگی بڑا اہم معاملہ ہے۔ لوگ دنیا کے اندر کبھی کسی سے 100 لے لیا، کبھی 50 لے لیا، کبھی کچھ لے لیا، اب لے کر کھا کر منہ پوچھ کر آگے نکل جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو تمہاری مغفرت نہیں ہوگی۔ تم خانہ کعبہ بھی جاؤ، نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس پر بھی پہنچ جاؤ، مغفرت نہیں ہونے والی ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں انسانوں کے حقوق سے متعلق ہیں، اور جب تک انسانوں کے حقوق کا معاملہ پورا نہیں ہوتا اس وقت تک نہ خدا معاف کرے گا نہ رسول کے پاس کوئی معافی ملے گی۔ تیسرا حق جو میت کے مال کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے وہ ہے وصیت۔ دیکھیں گے کہ مرنے والے نے اپنی موت سے پہلے اپنے مال میں کوئی وصیت کی تھی، پھر وصیت کی تھی تو پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ وصیت جائز تھی کہ ناجائز۔ اگر مرنے والے نے کوئی ناجائز وصیت کی تھی تو اس وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اگر مرنے والے نے جائز وصیت کی تھی تو اس جائز وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ ورثاء کا فرض ہے کہ مرے ہوئے شخص کے مال میں اس کی وصیت 1/3 مال تک، یعنی 1/3 میت کے پورے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو 1/3 جو مال بنتا ہے اتنے مال میں میت کی وصیت کو پورا کریں۔ کیا وصیت؟ جائز وصیت کیا ہے؟ مرنے والے نے کہا کہ بھائی میرے ذمے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فرائض تھے، میں پابندی کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھ سکا، میرے مرنے کے بعد میرے پیسوں میں سے اتنا سال کی نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ مجھ پر روزہ فرض تھا، میں روزہ نہیں رکھ سکا، مجھے بیماریاں تھیں، میں صحت کا انتظار کرتا رہا، کوئی بھی ہو وجہ، میں روزے اتنے سالوں کے نہیں رکھ سکا، اتنے سالوں کے روزے کا جو فدیہ تھا وہ میرے مال سے ادا کر دیا جائے۔ اتنے سالوں کی زکوٰۃ میں نے خلط ملط کر دی، صحیح طور پر ادا نہیں کی، اتنا ذمہ میرے پورے ہوش و حواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میری زکوٰۃ میں باقی ہے، اس کو ادا کر دیا جائے۔ یا میرے اوپر حج فرض تھا، میری بدنصیبی کہ میں جا نہیں سکا یا بیمار تھا، کوئی بھی ایک عذر ہو، اب میرے مرنے کے بعد میرے ورثاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود یا کسی اور کو بھیج کر میری طرف سے حج فرض ادا کر دیا جائے۔ اس قسم کی جو وصیتیں ہیں یہ جائز وصیتیں کہلاتی ہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مرنے والے نے کسی کے بچے کو اڈاپٹ کر لیا تھا، اس کو لے پالک بنا لیا تھا۔ اب لے پالک جو ہے اس شخص کا بیٹا تو بن نہیں سکتا، بھلے آپ سرٹیفکیٹ میں اس کے باپ کے خانے میں اپنا نام لگا دیں تو حقیقت نہیں تبدیل ہوتی، کوا کوا ہی ہوتا ہے، کالا کالا ہی رہتا ہے، آپ گورا بھی کہیں تو وہ گورا نہیں ہوتا۔ تو جو آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں وہ آپ کا بیٹا آپ کا خون بن ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ لوگوں جو جس کا بیٹا ہے اس کو اسی کے نام سے پکارو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو یا کسی شخص کو اپنا بچہ لے پالک کے طور پر دے دیا ہو تو وہ لے پالک کے طور پر لے تو سکتا ہے، اس کی پرورش، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر سکتا ہے، لیکن اتنا سارا انتظام کرنے کے باوجود وہ اس شخص کا بیٹا نہیں بن سکتا۔ جب وہ اس شخص کا بیٹا نہیں بن سکتا تو پھر اس کی مال کے اندر وراثت بھی پا نہیں سکتا۔ اب چونکہ اس کو تو وراثت ملنے والی نہیں، اب مرنے والے نے کہا کہ بھئی یہ شخص ہے، اس کو میں نے پالا، یہ میرا بیٹا تو ہے ہی نہیں، اس کو وراثت تو ملے گی نہیں۔ اب وہ وصیت کرتا ہے کہ بھئی میری پراپرٹی میں سے یہ چیز اس کو دے دی جائے۔
اب وارثین دیکھیں گے کہ وہ جو چیز کی وصیت کی ہے وہ 1/3 کے اندر آتی ہے تو دے دیں گے، اور اس سے زیادہ ہوتا ہے تو نہیں دیں گے۔ 1/3 تک جتنا ہوتا ہے بس اتنا ہی دیں گے۔ اسی ضمن میں ایک اور مسئلہ بھی عرض کر دوں۔ فرض کیجئے میں نے اپنا ایک بیٹا اپنے بھائی کو لے پالک کے طور پر دے دیا۔ میرا اپنا بیٹا اپنے بھائی کو لے پالک طور پر دینے کے باوجود وہ میرا وارث ہے، وہ میرا وارث ہے، اس کو دینے کے باوجود اس کی وراثت کا حق میرے مال سے ختم نہیں ہوتا۔ بھلے میرا بھائی اس کو کروڑوں میں تحفہ اور گفٹ کے طور پر کیوں نہ دے، وہ اس کا معاملہ ہے، وہ میرا اپنا خون ہے۔ باقی تمام بھائیوں کو جتنا اور جو کچھ ملے گا اتنا ہی اس کو بھی ملے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے مرنے والا اور اس کے باقی ورثہ کہ بھئی ابا نے تو اپنی زندگی کے اندر اس کو لے پالک کے طور پر چچا یا تائبہ کو دے دیا تھا، وہاں اس کو بہت ساری جائیداد ملی ہوگی۔ بھئی ملی ہوگی کہ نہیں ملی ہوگی وہ آپ کے بحث کا چاپٹر اور موضوع نہیں، وہ اس کی قسمت اور مقدر ہے۔ وہ جو بیٹا ہے وہ تو تمہارا بھائی ہے اور مرے ہوئے شخص کا بیٹا ہے، اور مرے ہوئے شخص کی جو جائیداد ہے اس جائیداد کے اندر تمام بیٹوں کا حصہ ایکول اور برابر ہے۔ تو جس طرح اور بھائیوں کو ان کا اپنا حق اور حصہ ملے گا، اسی طرح اس لے پالک کو بھی ملے گا جس کو دے دیا گیا تھا کسی اور کو۔ اس معاملے کے اندر بھی ہمارے سماج میں بڑی غفلت اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اب کسی باپ نے لے پالک کے طور پر کسی کو دے دیا تھا، وہاں سے اس کو کچھ مل گیا، مرنے کے بعد باقی تمام بھائی اکٹھے ہو کر کہتے ہیں کہ تیرے وہاں سے مل گیا، اب یہاں سے کچھ نہیں۔ یا کسی باپ نے اپنی زندگی کے اندر کسی بیٹے سے متعلق یہ کہہ دیا کہ بھئی اس کو کچھ نہیں ملے گا میری جائیداد سے، باپ کے ان کہے ہوئے الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں۔ باپ نے کہہ بھی دیا کہ اس کو میرے مرنے کے بعد میری دولت میں سے کچھ نہیں دینا، تو باپ کے ان الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں، ان الفاظ کو اٹھا کر کوڑی دان میں ڈال دیں گے۔ کیوں؟ اس کی ریزن، اس کی وجہ سنیں۔ دیکھیں دنیا کے اندر انسان جو رشتے ناتے بناتا ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک رشتہ ناتا وہ ہوتا ہے جو انسان خود بناتا ہے، اپنی ضرورت کے تحت، اپنے مطلب کے تحت، اپنے مقصد کے تحت۔ ایک رشتہ وہ ہوتا ہے جو انسان خود بناتا ہے۔ ایک رشتہ ناتا وہ ہے جو اللہ نے انسانوں کے درمیان قائم کیا ہے۔ دوسرا رشتہ ناتا وہ ہے جو اللہ نے انسانوں میں قائم کیا۔ جیسے میں دنیا میں اکیلا تو آیا نہیں، آسمان سے ٹپکا نہیں، زمین سے نکلا نہیں۔ میں دنیا میں آیا ایک ماں باپ کی وساطت سے، مرد اور عورت کا نکاح کے ذریعے ملن ہوا، اس ملن کے ذریعے میں اللہ نے مجھے وجود بخشا۔ اللہ رب العزت نے مجھے کہا تو جس مرد اور عورت کے ملن کے ذریعے وجود میں آیا وہ تیرے ماں باپ ہیں، یہ اللہ نے بتایا۔ پھر مزید میرے ماں باپ کو اور بھائی یا بہنیں ہوتی ہیں، اللہ نے بتایا کہ یہ تیرے بھائی ہیں اور یہ تیری بہنیں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے رشتہ داریاں بتائی۔ جو رشتہ ناتا اللہ کی جانب سے مقدر کیا ہوا ہے، انسان کو حق نہیں ہے کہ اس رشتے کو ختم کرے، اس لیے کہ میں بیٹا ہوں، وہ میرا باپ ہے، یہ رشتہ اللہ نے بنایا۔ اب باپ لاکھ مرتبہ لوگوں کے سامنے ٹی وی پر آ کر پرچار کرتا رہے یہ میرا بیٹا نہیں، میں نے اس کو نکال دیا، اس کو لات مار دیا، اس کو آخ کر دیا، اس کا ایک بھی جملے کا اعتبار نہیں دین اور شریعت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو رشتہ ہے یہ تو نے نہیں بنایا بے وقوف، یہ رشتہ خدا نے بنایا ہے۔ خدا کے بنائے ہوئے رشتے کو
کسی انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ اس رشتے کو ختم کر دے۔ اب اگر کوئی ناہنجار بیٹا کہتا ہے میں اس کو باپ نہیں مانتا، وہ لاکھ مرتبہ کہے، کہیں بھی سر مار لے توڑ لے، اس کے کہنے کے باوجود وہ باپ باقی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ باپ تو باپ ہی رہے گا۔ تو بول یا نہ بول، یہ رشتہ ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ رشتہ خدا نے بنایا ہے۔ انسان خود سے جو رشتے بناتا ہے اپنے مقصد اور مطلب کے لیے، وہ رشتے کبھی بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ مثلا میں اپنے کاروبار کے لیے، اپنے کاموں کے لیے ایک دوست کو اپنے ساتھ کر لیا، اس سے ایک رشتہ داری، ایک تعلق بنا لیا۔ یہ رشتہ خدا نے نہیں بنایا، میں نے بنایا۔ جس رشتے کو میں نے بنایا، جب چاہوں اس کو ختم کر سکتا ہوں، لیکن جو رشتہ خدا نے بنایا ہے اس رشتے کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تمہارے سلسلے میں کہا کہ یہ تیرا بھائی، وہ تیرا بھائی، بس وہ بھائی بھائی رہے گا قیامت تک، اور اللہ کے پاس بھی بھائی بھائی ہے۔ اب ایک بھائی دوسرے بھائی کو کہے کہ میں تیرے بھائی نہیں مانتا، تو انتہائی لچر قسم کا ہے۔ اس کے جو بھی گناہ غلطیاں ہوں گے وہ تو سزا الگ بھگتے گا، لیکن اس کے کچھ بھی کہنے کے باوجود وہ رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ نے بھائی بہن کا رشتہ بنایا، یہ رشتہ بھی دنیا میں ختم نہیں ہو سکتا کسی کو حق اور اختیار نہیں۔ تو اس لیے ایک ضمنی مسئلہ تھا جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا۔ میت جب مرتا ہے کوئی بھی شخص تو اس کے مال کے ساتھ 4 حق وابستہ ہوتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ میت کے مرتے ہی اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اور نمبر 2 میت کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام کیا جائے، اور نمبر 3 میت نے کوئی وصیت کی ہو تو پھر اس وصیت کو پورا کیا جائے۔ چوتھا حق میت کے مال میں کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان معاملات اور مسائل کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرمائے۔